کی ساری سکیمیں ہیں، اس نفس کو ہی قابو کرنے کی ساری سکیمیں ہیں۔ نہنگ کو اژدہا شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موسی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا۔ یہ نفس سر اٹھاتا ہے اور دوسروں کی طرف اس کو متوجہ کرتا ہے اور اپنی فکر سے دور ہوتا ہے۔ اپنی فکر اتنی ہونی چاہیے کہ دوسرے کی طرف نظر کرنے کی فرصت اور مہلت نہ ملے کہ میں تو اندیشے میں ہوں، میں تو بہت بڑے رسک میں ہوں کہ کسی وقت موت آ گئی تو بڑا کام خراب ہو جائے گا۔ پھر جب وہ اللہ کی لائن پر چلتا ہے اور فکر میں رہتا ہے اور اللہ سے بار بار معافی مانگتا ہے تو اس سے ایک اگلا سٹیپ ہے، وہ ہے نفس لوامہ۔ جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اب تو ہماری یہ حالت ہے کہ گناہ اور ثواب کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ جھوٹ بول گئے، دل کی کیفیت بدلی نہیں، گھنٹوں غیبت کر لی، کچھ دل کے اوپر اثرات ہوئے نہیں ہوئے پتہ ہی نہیں چلا۔ اب تو دل اس طرح سیاہ ہو چکے، ایک گناہ کرتا ہے ایک سیاہ دھبا دل پہ لگتا ہے، دو گناہ کرتے ہیں دو سیاہ دھبے لگتے ہیں، گناہ کرتے 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 دل سیاہ بن جاتے ہیں اور سیاہ ہو کے پتھر کی طرح سخت ہو جاتے ہیں۔ بلکہ کلام مجید میں آیا کہ بعض پتھر بھی جو ہیں وہ اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں اور بعض اللہ کے خوف سے جو ہیں وہ لڑک جاتے ہیں۔ ہمارے دلوں کی حالت تو بہت پتلی ہو چکی، ہمیں گناہ اور نیکی کا ادراک ہی ختم ہو گیا۔ تو جب ذکر کرتا ہے اللہ کرنے سے اللہ کے نام کی یہ تاثیر ہے کہ دل کے اندر ایک سینسٹائزیشن اور اس کی حساسیت بڑھتی ہے، تو جب کوئی گناہ ہوتا ہے تو بڑی طبیعت پہ پشیمانی آنے لگتی۔ اسی کو حدیث میں کہا گیا جس کا مفہوم ہے کہ جب نیکی کر کے تجھے خوشی ہونے لگے اور برائی کر کے تجھے ندامت ہونے لگے تو اس کا مطلب ہے تیرے دل میں کچھ ایمان آ گیا، تیرے دل میں کچھ ایمان ہے۔ تو جب گناہ ہو جائے، نفس کے پھسلاوے میں پھسل جائے اور کوئی شرارت میں مبتلا ہو جائے اور جب اس سے فارغ ہوا تو افسردگی اور شرمندگی اور دل کے اوپر ایک اثر، یار یہ کیا ہوا، ایک ندامت کا بادل دل پہ آ گیا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ توبہ جو ہے دراصل وہ ندامت ہی ہے، اور توبہ ندامت جو ہے دراصل وہ توبہ ہے۔ جو نادم ہو گیا اس کی معافی ہو گئی۔ تو دل جب نادم ہو جاتا ہے اور ملامت کرنے لگتا ہے کہ یار یہ کیا کرتے ہیں آپ، کتنی دفعہ کہا، اوہ ہو، چپ ہو کے بیٹھ گیا، دل ہی دل میں اللہ سے گریہ وزاری کرنے لگا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، اور بہت گریہ وزاری۔ تو اس کیفیت والے دل کو اور اس کیفیت والے نفس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ اللہ کو اتنا پسند ہے، اللہ نے اس نفس کی قسم کھائی ہے، اس نفس کی قسم کھائی ہے۔ تو یہ دوسری سٹیج ہے۔ پہلی سٹیج یہ ہے نفس امارہ کہ وہ جو ہے برائی کی طرف لے کے چلتا ہے، کھینچتا ہے، لذات کے پیچھے آدمی بھاگتا ہے۔ پھر نفس لوامہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ ندامت میں چلتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے پھر روتا ہے، پھر زندہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ بہت پسند ہے اور معاف کرنے کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے پوچھا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اگر کسی شخص کو شب قدر مل جائے تو وہ کیا دعا مانگے؟ تو آپ نے فرمایا یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے کو محبوب رکھتے ہیں، تحب العفو معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، فاعف عنی بس مجھے معاف فرما دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معافی مانگنے والا صدق دل سے بہت پسند ہے۔ ایک مکھی کے سر کے برابر آنسو آنکھ سے نکلتا ہے، تمام گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کو تین قطرے بڑے محبوب ہیں، ایک آنکھ سے نکلا ہوا آنسو کا قطرہ، دوسرا شہید کے خون کا قطرہ کہ زمین پہ گرتا ہے، گرنے سے پہلے
اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کو جنت میں اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے۔ اور تیسرے عالم جو ہے لکھنے والا، قرآن اور حدیث کا عالم، اس کی روشنائی کی انک کا جو قطرہ ہے وہ اللہ کو بڑا محبوب ہے، جس سے وہ قرآن اور حدیث اور فقہ اور دین اسلام کی باتیں لکھتا ہے۔ تو یہ توبہ کا جو ہے کرنے والا اللہ کو بہت محبوب ہے۔ حدیث میں روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص، ایک قوم ایسی ہوتی جو گناہ نہ کرتی اور نیکی پہ ہی رہتی، اور دوسری قوم ایسی ہوتی جو گناہ اور خطا کرتی اور پھر اس کے بعد اللہ سے بہت گریہ وزاری سے معافی مانگتی، تو اللہ کو دوسری قوم پہلی والی سے زیادہ پسند ہے۔ توبہ اتنی پسند ہے، انہو کان توابا، بے شک وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور بہت جلدی مان جانے والا ہے۔ تو دوسری سٹیج جو ہے وہ ہے نفس لوامہ، اور تیسری سٹیج جو ہے کہ جب ملامت کرتا رہتا ہے دل کو اور توبہ بار بار کرتا ہے اور بار بار اللہ سے استقامت مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک سٹیج کے اوپر سٹیبلٹی اور قیام اور استقامت عطا فرما دیتے ہیں کہ اب اس کا میلان گناہ کی طرف نہیں ہوتا، اب وہ اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہے۔ یہ نفس مطمئنہ ہے۔ پیغمبران اسلام، سارے کے سارے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پیدائشی طور پر نفس مطمئنہ لے کے پیدا ہوئے، وہ اللہ کے حکم سے سر منہ انحراف نہیں کرتے۔ یہ پچھلی دفعہ کسی نے پوچھا تھا نا کہ پیغمبر وہ پیدائشی ہے، یہ تو ہر آدمی جو ہے، ہر پیغمبر جو ہے وہ پیدائشی طور پر پیغمبر ہے اور نفس مطمئنہ لے کے پیدا ہوئے، اور باقی جو امتی ہیں وہ جب چلیں گے تو نفس لوامہ سے اوپر چلتے چلتے ایک سٹیج پہ آ جائیں گے کہ ان کو بھی اس پیغمبر کی نسبت سے ایک ذرہ اس اطمینان کا مل جائے گا کہ وہ اللہ کی فرمانبرداری کے اوپر استقامت والے ہو جائیں گے، اور گناہ کی طرف میلان ان کا نہ ہونے کے برابر ہو جائے گا۔ ختم تو نہیں ہوگا جیسے پیغمبروں کا ہوا، لیکن وہ قریب قریب نہ ہونے کے ہو جائے گا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر معصوم ہیں اور جو صحابہ کرام ہیں وہ محفوظ ہیں، اللہ نے ان کو برائیوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے صدقے میں محفوظ فرما لیا۔ اور اسی طرح اہل اللہ حضرات، ہمارے بزرگان دین، اولیاء اللہ عظام، نفس مطمئنہ کے اوپر فائز ہو گئے، وہ اللہ کی رضا پہ راضی، اللہ کی رضا پہ راضی۔ اور پھر وہ جو سورۃ فجر میں ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، رب کے راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ بس یہی ہیں ہمارے بندے جن کا نفس مطمئن ہے۔ کس بات پہ مطمئن ہے؟ اس بات پہ کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے اور جو کچھ بھی حشر میں ہوگا اور جو کچھ بھی آخرت میں ہوگا وہ میرے آقا کریم مولا کے حکم سے ہو رہا ہے اور میں اس کے حکم پہ راضی ہوں۔ اگر دھوپ میں بٹھا دے دھوپ پہ راضی، اگر چھاؤں میں بٹھا دے چھاؤں پہ راضی، اگر وہ بھوکا رکھے بھوک پہ راضی، کھانا کھلائے کھانے پہ راضی، عمارت ہو تو عمارت پہ راضی، غربت ہو تو غربت پہ راضی۔ دل کی کیفیت یکساں رہتی ہے۔ جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، بارہا سنا ہوگا، کہ وہ تاجر تھے، ٹریڈنگ کرتے تھے، بہت بڑا بزنس تھا ان کا۔ تو کسی نے کان میں آگے کہا کہ حضرت وہ جو آپ کا سامان آ رہا تھا شپ، اس وقت جہاز، بحری جہاز چلتے تھے، وہ پورے کا پورا غرق ہو گیا۔ تو انہوں نے خاموشی سے دل کی طرف جھانکا اور کہا الحمدللہ۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ حضرت وہ جو آیا تھا اطلاع آئی تھی وہ غلط تھی، وہ آپ کا نہیں تھا، ہمارا مال محفوظ ہے، کسی اور کا غرق۔ پھر انہوں نے دیکھا اور پھر کہا الحمدللہ۔ تو جو مریدین تھے ان میں سے کسی نے پوچھا کہ جب نقصان ہوا اس بھی الحمدللہ اور جب نہیں ہوا اس وقت بھی الحمدللہ، اس کی بات سمجھ نہیں آئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب اطلاع ملی کہ جو مال تھا وہ کھو گیا، نقصان ہو گیا، تو میں نے دل کی طرف دیکھا
تو دل کی کیفیت میں سر منہ کوئی فرق نہیں تھا. اللہ نے مال دیا تھا, اللہ نے لے لیا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ الحمدللہ. دل میں کوئی اضطراب اور بے چینی اور پریشانی نہیں تھی. اور جب مال مل گیا تو اس وقت دیکھا کیونکہ خوشی کوئی آدمی جس طرح ہوتا ہے ایک دم, تو اس میں بھی کوئی خوشی نہیں تھی. اللہ کی امانت ہے, اس کے بارے میں حساب کتاب دینا پڑے گا. دل کی کیفیت دونوں وقت ایک ہی جیسی تھی. اس پہ اللہ کا شکر ادا ہے. تو یہ ہے اللہ والے جو پیغمبروں کے راستے پہ چلنے والے ہیں کہ اگر خوشی ہے تو پھر بھی اللہ کا شکر ہے, اگر غمی ہے پھر بھی اللہ کا شکر ہے, اور اگر اپنی خوبی بیان ہو رہی ہے تو اس کو منسوخ فوراً اللہ کی طرف کیا کہ میرے اندر تو کوئی خوبی نہیں, میں تو اپنی خلقت کے اعتبار سے بہت کمزور اور ناقص ہوں, اللہ نے فضل کر دیا جو مجھے بچا دیا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نفس کی سمجھے کہ اس ہر آدمی ایک اندیشے میں ہے, ایک خطرناک صورت ہے اس کے اوپر, ایک تلوار لٹک رہی ہے کہ اینی مومنٹ وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نفس کی علاج کی فکر اور صحیح کرے, ہر وقت اپنی پہرے داری کرے, چوکی داری کرے, ہر وقت دھیان رکھے کہ میں کہیں گڑبڑ میں نہ پڑ جاؤں. اس کو اپنے عیوب کے اوپر نظر کرنا, اپنی نفسانیت پہ غور کرنا, دوسروں کے عیبوں سے نظر ڈالنے سے بچا لے. تیسرا یہ ہے کہ چیک کرتا رہے اپنے آپ کو کہ میں آگے چل بھی رہا ہوں یا نہیں. تو اس میں ذکر و فکر اور مراقبہ اور توبہ کی فکر کرے. ہر روز سونے سے پہلے توبہ کر لے, جو گناہ کیے نہ کیے, یاد ہے نہیں یاد, گناہ سمجھ کے کیے گناہ نہیں سمجھ کے کیے, اندھیرے میں کیے اجالے میں کیے, جو بھی گناہ کیا اس سے معافی. کسی سے معافی مانگنے میں ہچکچائے نہیں, کسی کی دل آزاری کی اس سے معافی مانگ لے, کسی پہ زیادتی کی اس سے معافی مانگ لے, کسی کا مال دبایا اس کو دے دے. آج کی شرمندگی قیامت کی شرمندگی سے بہت چھوٹی ہے, قیامت میں بہت پریشانی پڑے گی. کسی کا زمین دبائی ہوئی ہے اس کو ادا کر دے, کسی کے ساتھ گڑبڑ کی ہے, ہر شخص کو اپنے نفس کے بارے میں اچھی طرح پڑتا ہے, ہر شخص کو اپنے دل کی کیفیت کا بخوبی پتا ہے. دوسرا یہ ہے. تیسرا یہ ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح کی تدبیر اور صحیح کرے, اپنے شیخ اور مربی کو اطلاع کرے کہ جی میرے دل میں یہ بات جاتی نہیں ہے, میرے دل میں حسد بہت ہے, کسی کی خوشی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی. فکر مند ہوگا تو پتا چلے. اس لیے بیعت کی جاتی ہے, اس لیے شیخ بنائے جاتے ہیں, ان سے جا کے اپنی اصلاح کے لیے کرے کہ میرے اندر ریا بڑی ہے, میرے اندر غصہ بڑا ہے, میرے اندر تکبر بڑا ہے. ایک تو اس طرح اپنی خود ڈائگنوسس کر کے اور جا کے اپنے شیخ اور مربی کو اطلاع کرے اور اسے اصلاح کرے. اس کے علاوہ اپنے استاد سے اور اپنے شیخ سے بے لوث اللہ کے لیے محبت کرے. بزرگوں نے لکھا ہے اور بتایا ہے کہ اس سے بھی اصلاح ہوتی ہے, قلب کی رذائل دھلتے ہیں, اللہ کی محبت اور معرفت آتی ہے. ہر ایک صرف ایک مذمومہ ہے, ایک محمود ہے, ایک درکار ہے اور ایک رد کرنے. اگر بخل ہے تو اس کے مقابلے میں سخاوت ہے, اگر بزدلی ہے تو اس کے مقابلے میں دلیری ہے, اگر ادھر تکبر ہے تو ادھر عاجزی ہے. اللہ حاصل قیاس ہر صفت میں سے ایک چیز محمود ہے جو چاہیے, اور ایک چیز جو ہے اس سے صفائی کرنی چاہیے. اگر صفائی نہیں ہوگی تو انجام کار کے اعتبار سے بہت خرابی ہوگی. ایک ایک عیب اس کو جہنم کے اندر لے جانے کے لیے کافی ہے. جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. حالانکہ جنت کی خوشبو جو ہے 500 آخرت کے سالوں کورس, جو آخرت کے کورس ہیں وہ اور ہیں, ان کی میجرمنٹ اور ہیں. 500 کورس سے جنت کی خوشبو آتی ہے, وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. اور جس کے دل میں حسد ہے, حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے. اور جس کے دل میں کینہ ہے اس کے دل میں ایمان نہیں ہو سکتا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابھی ایک شخص مسجد میں داخل ہوگا
کسی نے مومن کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لے. ایک صحابی داخل ہوئے,